الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اعزاز بخشا ہے، بلکہ ختم نبوت کا تاج بخشا ہے کہ جو پہلے انبیاء میں سے کسی کے حصے نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے آخر میں خاتم النبیین بن کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑے پیارے انداز میں ارشاد فرمایا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان فرماتے ہیں، ما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ساتھ ہی فرمایا رسول بھی ایسے خاتم النبیین، کہ نبوت کے سلسلے میں آخری نبی بن کے آئے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، نبوت کا جو سلسلہ جناب آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، لوگوں کی رشد و ہدایت کی خاطر وہ مختلف انبیاء، بلکہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء پر سٹے کرتا ہوا نبوت کا سلسلہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کے اس فرمان کے مطابق اگر کوئی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا تو وہ کاذب ہوگا، جھوٹا ہوگا۔ اس لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد بن عبداللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہم دائرہ ایمان میں شامل سمجھے جائیں گے، ورنہ اللہ کے کاغذوں میں اور اللہ کی نگاہ میں ہم قصوروار گردانے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، آؤ میں آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
فرمان سے آگاہ کرتا ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے جب نبی کل کائنات کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر بِإِذْنِ اللہ ہجرت فرما کر یثرب کی وادی میں تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ ان کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم و بیش آخر میں مہاجر بن کر مدینہ کی طرف آ رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ویسے ہی اپنے تعلق داروں سے بہت اچھا سلوک فرمایا کرتے تھے، حضرت عباس تو ان کے چچا بھی تھے، وفادار صحابی بھی تھے۔ نبی ان کی ریسیپشن کے لیے آگے بڑھے اور یوں مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے چچا، انت آخر المہاجرین وانا آخر الانبیاء۔ میرے چچا، تو مہاجروں میں سے آخری مہاجرین میں سے ہے، میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستو، یہ دیکھیں جس طرح ٹرین چلتی ہے یہاں سے کراچی تک جاتی ہے، مختلف سٹاپوں پہ وقفہ کرتی ہے اور آخر میں کراچی پہنچتی ہے۔ اگر وہ ٹرین آگے جائے تو سمندر میں گرتی ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ میرے بھائیوں، اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب مل کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مضبوطی سے پکڑ لیں اور اطاعت مصطفیٰ کو حرز جان بنا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں فرمایا ہے، کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، مگر جو انکاری ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انکاری کون ہے؟ آپ نے نورانی ارشاد فرمایا، جس نے میری نافرمانی کی، من عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی وہی تو انکاری ہے، اور جس نے میری اطاعت کی، میرے فرمان کو اپنی عادت بنایا، اپنی محبت کی اماجگاہ بنایا، دخل الجنہ، وہ رب کی جنت میں داخل ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہم دعا بھی کرتے ہیں،
اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ہم جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو اللہ کے آخر نبی جناب محمد رسول اللہ کے وفادار ہوں، ان کی اطاعت اور محبت میں سرشار ہوں۔ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم۔